السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ مائکرو ٹیچنگ لیسن پلان یعنی خرد تدریس کا منصوبہ سبق دیکھیں گے۔ منصوبہ سبق نمبر یہ ہمارا 4 ہوگا۔ مہارت کا نام ہوگا تقویت کی مہارت یا ری انفورسمنٹ اسکل۔ سب سے پہلے اس میں معلم طالب علم کا نام ہوگا، اس کے بعد مضمون ہوگا، یعنی ہم کس مضمون کا یہ منصوبہ سبق تیار کر رہے ہیں، تو مضمون ہمارا سماجی علوم ہوگا، اور موضوع یا عنوان یا ٹاپک جو ہمارا ہوگا یہ ہم یہاں پہ اسے لکھ دیں گے۔ اس کے علاوہ ہم کس تاریخ کو یہ منصوبہ سبق پیش کر رہے ہیں، یہاں پہ تاریخ ہوگی۔ اس کے علاوہ کس درجے کے لیے یہ منصوبہ سبق تیار کیا گیا ہے، تو درجے کا نام ہوگا، اور وقفہ ہمارا یعنی کتنے منٹ کا ہم یہ منصوبہ سبق جو تیار کریں گے۔ تو مائکرو ٹیچنگ کے جو عام طور سے منصوبہ سبق ہوتے ہیں خرد تدریس کے، تو وہ بہت کم وقفے کے لیے ہوتے ہیں، تو وقفہ ہمارا 6 منٹ کا ہوگا۔ اب اس کے علاوہ دیکھیں گے کہ جو ری انفورسمنٹ اسکل ہے یا جو تقویت کی مہارت ہے، اس کے کون کون سے اجزاء ہیں۔ تو سب سے پہلا اجزاء ہے کہ زبانی طور پر مثبت تقویت فراہم کرنا، یعنی پازیٹیو وربل ری انفورسمنٹ۔ اس کے علاوہ دوسرا کیا ہوگا کہ انہیں غیر زبانی طور پر مثبت تقویت فراہم کرنا۔ پھر تیسرا اجزاء کیا ہوگا، زبانی طور پر منفی تقویت فراہم کرنا۔ اس کے علاوہ ہوگا غیر زبانی طور پر منفی تقویت فراہم کرنا۔ پھر ہوگا زبانی اضافی زبانی اشارے یعنی ایکسٹرا وربل کیوز دینا۔ اس کے علاوہ ہوگا دہرانا اور دوبارہ بیان کرنا، یعنی طلبہ جو جواب دے رہے ہیں ان جوابوں کو جو معلم طالب علم ہوگا وہ دہرائے گا اور انہیں دوبارہ بیان کرے گا۔ اس کے علاوہ کیا ہوگا، طلبہ کے جو جواب ہوں گے یا جو طلبہ جواب دیں گے انہیں معلم طالب علم کیا کرے گا کہ تختہ سیاہ پر لکھے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سوالات کس طرح رہیں گے۔ تو معلم طالب علم جو ہوگا وہ سب سے پہلے کیا کرے گا کہ معلم طالب علم وہ کمرہ جماعت میں داخل ہوگا۔ تو کمرہ جماعت میں داخل ہوگا تو اس نے جو سبق وضاحت کی مہارت میں جو اس نے سبق پڑھایا ہے وہ سبق سے متعلق وہ طلباء سے سوال پوچھے گا۔ اب طلباء اس کا جواب دیں گے، تو معلم طالب علم کمرہ جماعت میں طلباء سے سوال پوچھے گا کہ محور کی تعریف بیان کیجیے، یعنی وہ اس امید کے ساتھ یہ سوال پوچھے گا کہ طلباء جو ہے وہ محور کے بارے میں اور گلوب کے بارے میں پوری معلومات حاصل کر چکے ہیں، یا انہیں جو سبق میں پڑھایا گیا ہے وہ اس کے بارے میں پوری معلومات رکھتے ہیں۔ تو طلباء اس کا جواب دیں گے کہ گلوب کے درمیان سے ہو کر گزرنے والی خیالی لائن جو ہوتی ہے وہ زمین کا محور یا ایکسس کہلاتی ہے۔ اب طلباء نے پوری طرح تسلی بخش جواب دیا تو انہیں کیا کیا جائے گا کہ زبانی طور پر مثبت تقویت فراہم کی جائے گی۔ اس طرح کی شاباش، بہت اچھا، اس طرح کی زبانی طور پر انہیں مثبت تقویت فراہم کی جائے گی، یعنی جو اجزاء استعمال ہوا اس کا نمبر ہم نے یہاں پہ لکھ دیا۔ اس کے بعد کیا کریں گے، اس کے بعد اگلا سوال، یعنی پہلا سوال کا تسلی بخش بہت اچھا جواب دیا طلباء نے، تو معلم طالب علم اگلا سوال پوچھے گا کہ محور کے دونوں سرے کیا کہلاتے ہیں۔ اب طلباء جواب دیں گے کہ محور کے دونوں سرے قطبین کہلاتے ہیں۔ تو انہیں معلم طالب علم تقویت فراہم کرے گا، جیسے اس طرح کی بہت اچھا، بہت خوب۔ تو اس کا جو اجزاء استعمال ہوا، یعنی ہم نے زبانی طور پر مثبت تقویت فراہم کی، تو ہم یہاں پہ اس کا نمبر لکھ دیں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا، اب اگلا سوال معلم طالب علم پوچھے گا کہ اس لکیر کا نام بتائیے جو زمین کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ تو طلباء اس کا جواب دیں گے کہ زمین کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرنے والی خیالی لائن کو خط استوا
یا ایکویٹر کہتے ہیں، یا وہ جو ہوتی ہے دو برابر حصوں میں تقسیم کرنے والی خیالی لائن، وہ خط استوا کہلاتی ہے۔ تو استاد انہیں کیا کرے گا، جو معلم طالب علم ہوگا وہ انہیں تقویت فراہم کرے گا، زبانی اور غیر زبانی تقویت پر۔ بہت خوب، اس طرح سے وہ انہیں تقویت فراہم کرے گا۔ تو وہ جو تقویت فراہم کی گئی، جو استعمال میں اجزاء لائے گئے، ان کے نمبرات یہاں اس حصے میں ہم لکھ دیں گے۔ اس کے بعد معلم طالب علم اگلا سوال پوچھے گا کہ خط استوا کے اوپری حصے کا نام بتائیے۔ طلبہ جواب دیں گے خط استوا کا اوپری حصہ شمالی نصف کرہ یعنی ناردرن ہیمسفیئر کہلاتا ہے۔ اب معلم طالب علم انہیں تقویت فراہم کرے گا غیر زبانی طور پر۔ اس طرح سے وہ انہیں تقویت فراہم کرے گا، جو اجزاء استعمال ہوا یعنی غیر زبانی طور پر مثبت تقویت فراہم کی گئی، اس کے نمبر یہاں شامل کر دیں گے۔ اب اگلا سوال معلم طالب علم ان سے پوچھے گا کہ شمالی نصف کرہ یعنی ناردرن ہیمسفیئر اور جنوبی نصف کرہ یعنی ساؤدرن ہیمسفیئر کے درمیان فرق واضح کیجیے۔ تو طلبہ اس کا جواب دیں گے کہ خط استوا کے شمال کی جانب کا آدھا حصہ شمالی نصف کرہ یعنی ناردرن ہیمسفیئر، اور یعنی جب وہ پوری طرح جواب نہیں دے سکیں گے، وہ بیچ بیچ میں اٹکنے لگیں گے، تو انہیں اس طرح سے تقویت فراہم کرنی ہے کہ ہاں بتاؤ کوشش کرو۔ اس طرح سے ہم انہیں تقویت فراہم کریں گے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، ان کے اندر اور ہمت آئے، اور وہ جواب دیتے ہوئے جو اٹک رہے ہیں یا جو جھجک ہے، جو نروسنس ہے ان کے اندر، وہ دور ہو، تو وہ جواب کو مکمل کریں گے کہ اور جنوب کی جانب کا آدھا حصہ جو ہے وہ جنوبی نصف کرہ یا ناردرن ہیمسفیئر کہلاتا ہے۔ تو اب اس پر ہم ان کی مکمل طور پر زبانی طور پر تقویت انہیں دیں گے، انہیں اور حوصلہ افزائی ان کی کریں گے، ان کو ری انفورسمنٹ کریں گے کہ شاباش، بہت اچھا، بہت خوب۔ اس طرح سے ہم ان کو تقویت فراہم کریں گے۔ تو جو تقویت فراہم کی گئی اس کے نمبرات ہم یہاں پر شامل کر دیں گے۔ اسی طرح یہ ہمارا جو ہے خرد تدریس کا یہ منصوبہ سبق جو تقویت فراہم کرنے کی مہارت کا ہے، اور یعنی ری انفورسمنٹ اسکل کا مائکرو لیسن پلان اس طرح سے بالکل تیار ہوگا، اور امید ہے کہ آپ کے لیے ہمارا یہ لیسن پلان یا یہ ویڈیو بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، کسی کے لیے ضروری سمجھیں تو اسے شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں۔ بہت شکریہ۔